بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، یہ کم وقت میں حضرت نے آپ کو خلافت سے نواز دیا، خرقہ، اور آپ کو اپنا خلیفہ اکبر بنا دیا۔ آپ حضرت کی خدمت میں اور بہت سارے مریدین تھے، وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ جو بہاؤالدین آئے ہیں یہ ابھی نئے ہیں، اتنے کم وقفے میں اتنے جلدی ان کو کیسی خلافت دے دی گئی، کیسے حضرت کے قریب اتنے کم وقتوں میں ہو گئے۔ ہم برسوں سے حضرت کے ساتھ رہ رہے، حضرت کی خدمت کر رہے، لیکن ہم نے وہ مقام نہیں پایا، یہ مقام جو ان کو مل گیا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور وہ آپس میں سوچنے لگے کہ حضرت نے انصاف نہیں کیا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اتنے پرانے مریدین، اتنے دن سے ہم حضرت کی خدمت میں ہیں، ہمیں کیا ملا، اور یہ ابھی نئے بچہ ابھی جلدی خدمت میں آئے، اور اتنے کم اور اتنے قلیل وقت میں آپ نے کیسے انہیں خلافت سے نواز دیا۔ یہ آپس میں سوچنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام خاص مریدین کو بلایا اور فرمایا، خادم سے فرمایا، اے میرے خادم، جاؤ کبوتر لے کر آ جاؤ۔ خادم نے کبوتر لائے، آپ نے وہ کبوتروں کو فرمایا، اے میرے مریدوں، یہ ایک ایک کبوتر سب لے لو اور اس کو ذبح کر میرے پاس لاؤ، لیکن یاد رکھنا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ سب مریدین نے ایک ایک کبوتر لیے اور چل دیے۔ اب کچھ دیر کے بعد سب نے اپنا کبوتر ذبح کر کے لے کر آ گئے، لیکن کافی وقت گزر گیا، پھر بھی جو نئے مرید ہوئے تھے، جن کو خلافت ملی تھی، حضرت زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کیا دیکھتے کہ ان کے ہاتھ میں کبوتر زندہ ہے۔ مریدین جنہوں نے ذبح کر چکے تھے وہ سوچنے لگے اور دل میں خوش ہونے لگے کہ اب جو ہے پیر و مرشد ان پہ غصہ ہوں گے، انہوں نے پیر و مرشد کی بات نہیں مانی، پیر و مرشد کا حکم نہیں مانا، اب ان کو جو ہے ڈانٹ پڑیں گی، یہ سوچ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، کیا تمام لوگوں نے ذبح کر لیا؟ سب نے فرمایا، جی حضور، ہم نے ذبح کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، زکریا، تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ فرمایا، حضور، آپ کا حکم تھا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ حضور، میں گھومتا رہا، پھرتا رہا، ایسی جگہ تلاش کرتا رہا کہ جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے ہر جگہ اللہ کو حاضر و ناظر پایا، اس لیے حضور میں اس کو ذبح نہ کر سکا اور واپس کو لے کر آیا۔ آپ نے دوسرے مریدین کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر دوسرا حکم دیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے ذمہ داری کی، اپنے اپنے حصے کی گھاس بازار سے اور جنگل سے لے کر آئے۔ سب مریدین اب یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ سب جو ہے جاگ گئے تھے کہ حضرت بھی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جس طریقے سے کبوتر کو ذبح کرنے میں حکمت تھی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے جو ہے گھاس لے کر آ گئے، سب نے حضرت کی خدمت میں ہری گھاس پیش کر دی، اور آپ نے فرمایا، اے میرے مریدین، اے میرے بچوں، کیا تم نے گھاس لے کر آئی؟ فرمایا، جی حضور، ہم نے وہ گھاس لے کر آئی جو اچھی تھی، ہم نے وہ گھاس آپ کی خدمت میں پیش کی جو ہمیں بہتر لگی۔ پھر زکریا ملتانی سے مخاطب ہوئے، ملتانی، زکریا، تم نے یہ کیا لایا؟ یہ سوکھی گھاس کیوں لائی اٹھا کر؟ تو زکر ملتانی نے فرمایا، حضور، میں جب بھی کسی گھاس کو کاٹنے کے قریب جاتا، کسی بھی ہری گھاس کے پاس جاتا، تو میں اس سے ذکر اللہ میں مشغول پاتا،
وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی، تو حضور میں نے اس کو نہیں کاٹا، اس کو کاٹ نہیں سکا حضور، اس لیے میں نے ان سکی ہوئی گھاسوں کو غفلت میں پایا، اس لیے حضور میں نے انہیں کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا مریدین سے، اب تم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بہاؤالدین کو خلافت کیوں دی گئی؟ تمام مریدین حیران و پریشان تھے۔ انہیں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ذہن کی رسائی اور نقطہ آفرین کا اندازہ تو ہو گیا تھا، مگر وہ پیر و مرشد کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ آخر کچھ دیر کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سروردین نے فرمایا اور راز سے پردہ ہٹایا اور فرمایا، مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ دوستو، تم سب گیلی لکڑی کے مانند ہو جس پر اگر جلدی اثر نہیں کرتی، اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے، کیونکہ گیلی لکڑی جو ہے وہ جلدی جلتی نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور بہاؤالدین ملتانی جو تھے وہ سوکھی لکڑی کی طرح تھا، ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ شہاب الدین سروردی کے وہ تمام مریدین جو پیر و مرشد کے فیصلے پر اعتراض کر رہے تھے اور ناراض تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا کو خلافت کبریٰ کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، انہیں خلافت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اور وہ سب شرمسار ہو گئے، شرمسار نظر آنے لگے۔ حق بحقدار رسید حضرت شیخ شہاب الدین سروردی نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں کوئی کام توفیق الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اور مشیت الہی یہی ہے کہ بہاؤالدین زکریا میرا خلیفہ اکبر ہے۔ جو اس کی طرف زکریا سے اپنے دل کو صاف رکھے گا، اسے دونوں جہاں کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوگی۔ اس طرح حضرت نے مریدین سے کہا کہ جو میرے زکریا سے حسد رکھے گا وہ اللہ اس سے ناراض رہے گا۔ تو یاد رکھیں۔